دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کوئٹہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ کلات آپریشن میں زخمی ہونے والے سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی عیادت کریں گے۔ صدر کل سے چین کا 5 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ حکومت اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی انتھک کوششوں سے پاکستان کے خوراک کے شعبے کی برآمدات میں نمایاں طور پر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی غیر متزلزل حمایت کے اظہار کے لیے پاکستان، آزاد جموں کشمیر اور دنیا بھر میں ہر سال 5 فروری کو منائے جانے والے یوم یکجہتی کشمیر کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کوئٹہ کے ایک روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم کلات میں حالیہ آپریشن میں دہشت گردوں کا جرأت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہونے والے سیکورٹی فورسز کے جوانوں سے ملاقات کریں گے۔ وہ صوبائی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔ انہیں امن و امان کی مجموعی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور وزیر برقیات اویس لغاری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری کل سے چین کا 5 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ بیجنگ میں صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم لی کیانگ اور دیگر سینئر چینی رہنماؤں سمیت چینی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں اقتصادی اور تجارتی تعاون پر خصوصی توجہ کے ساتھ پاکستان چین تعلقات کے مکمل دائرہ کار، انسداد دہشت گردی اور سیکورٹی تعاون، چین پاکستان اقتصادی راہداری اور مستقبل کے رابطے کے اقدامات شامل ہوں گے۔ صدر یہ دورہ چین کے صدر شی جن پنگ کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ داخلہ اور انسدادی منشیات کے وزیر محسن نقوی نے ایک بین الاقوامی منشیات گروہ کے ہاتھوں پھنسے ایک معصوم خاندان کی رہائی کو یقینی بنانے میں انسدادی منشیات فورس کی کوششوں کو سراہا ہے۔ یہ خاندان ہوائی اڈے پر منشیات کے گروہ کی جانب سے بیگ کا ٹیگ تبدیل کرنے کے باعث اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ انسدادی منشیات فورس کی کوششوں کے نتیجے میں سعودی عرب میں حراست میں لیے گئے بے گناہ خاندان کے 5 افراد کی واپسی ممکن ہوئی۔ وزیر داخلہ لاہور میں اس خاندان کی رہائش گاہ پر گئے اور انہیں رہائی اور باحفاظت وطن واپسی پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ انسدادی منشیات فورس کی ٹیم نے دن رات کام کیا تاکہ بین الاقوامی گروہ کا سراغ لگا کر اصل مجرموں کو گرفتار کیا جا سکے۔ انہوں نے ان کے لیے خصوصی ایوارڈز کا بھی اعلان کیا۔ محسن نقوی نے سعودی حکومت کے تعاون کی بھی تعریف کی۔ حکومت اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی انتھک کوششوں سے پاکستان کے خوراک کے شعبے کی برآمدات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اب تک رواں مالی سال میں ملکی خوراک کے شعبے کی برآمدات میں 13.8% بڑھوتری ہوئی ہے اور برآمدات $3.96 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ شماریات بیورو پاکستان کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی کے دوران چاول کی برآمدات 15.50% کے اضافے سے $1.87 ارب ہو گئی۔ اس مدت کے دوران چینی کی برآمدات گزشتہ سال کے 33,101 ٹن کے مقابلے میں 6,32,804 ٹن ہو گئی۔ گوشت کی برآمدات میں 364% کا نمایاں اضافہ ہوا، جبکہ سبزیوں بالخصوص پیاز کی برآمدات میں 171% کا اضافہ ہوا۔ ملک بھر میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران 2100 کلو گرام سے زائد منشیات پکڑی گئیں اور 49 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی غیر متزلزل حمایت کے اظہار کے لیے پاکستان، آزاد جموں کشمیر اور دنیا بھر میں ہر سال 5 فروری کو منائے جانے والے یوم یکجہتی کشمیر کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ دن منانے کی اپیل حکومت پاکستان نے کی ہے۔ سیاسی جماعتیں، کارکنان، پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے عوام اور بیرون ملک پاکستانی سفارت خانے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی
حمایت کے عزم کے اعادے کے لیے تقریبات کا اہتمام کریں گے جسے بھارت نے گزشتہ 78 سال سے سلب کر رکھا ہے۔ اس دن شہدائے کشمیر کے لیے خصوصی دعاؤں کے ساتھ ساتھ بھارت کے زیر تسلط کشمیریوں کی حالت زار کو اجاگر کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ریلیاں، امن واکس اور سمپوزیم منعقد کیے جائیں گے۔ پاک فوج کے زیر اہتمام پشاور کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء کے لیے ایک اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے مختلف کھیلوں، نشانہ بازی، رسا کشی، بیڈمنٹن، کرکٹ، فٹ بال، 100 میٹر اور 400 میٹر کی دوڑ کے مقابلے، شوٹنگ اور میوزیکل چیئر کے مقابلوں میں شرکت کی۔ طلباء نے پاک فوج کے اسپورٹس گالا کے انعقاد کو سراہا اور کہا کہ اس طرح کی تقریبات نوجوانوں میں مثبت سوچ اور ذہن کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر۔